بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے قیصر و کسریٰ جیسی سلطنتوں کو ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیا، وہاں کی نعمتوں کو ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیا، اور اسی طرح ان کی بے سر و سامانی تعداد زیادہ نہیں، تھوڑی تعداد ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پوری دنیا کے اندر رعب عطا فرمایا، ان کا غلبہ عطا فرما دیا۔ مگر آج مسلمان اپنے آقا کی غلامی میں تو ہیں لیکن اس سے دور ہو رہے ہیں، سچی غلامی نہیں کر رہے۔ یہی وجہ ہے، تعداد بھی کثیر ہے، فوجی طاقت بھی ہے، ایٹمی پاور بھی موجود ہے، مگر غیروں سے مرعوب ہیں، خوف ہے دل کے اندر، ڈر ہے دشمنوں کا، اور ان تمام کے تمام ظلم کو برداشت بھی کر رہے ہیں ان کے، اور پھر انہی سے داد رسی کے طلبگار بھی ہوتے نظر آتے ہیں۔ آپ غور کر لیجئے کہ اس وقت ایک پاکیزہ سرزمین بیت المقدس یا بیت المقدس کی صورتحال کیا ہے؟ اس کی صورتحال یہی ہے کہ اسرائیلی درندے وہاں پر مسجد اقصی میں گھس کر نمازیوں پر تشدد کرتے ہیں، اور وہاں کے فوجی نہتے فلسطینیوں پر جہازوں کے ذریعے بم برساتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ جس کے اندر اب تک کئی مسلمان فلسطینی، جن میں مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے بھی شامل ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور کثیر المنزلہ عمارتیں اسی طرح زمین بوس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اور زمین بوس ہو رہی ہیں۔ مسلمان خون کے اندر لت پت نظر آتے ہیں، مگر کوئی مسلم حکمراں کا کوئی ایک بیان بھی ان کے لیے نظر نہیں آتا، اور اسرائیلیوں کو روکنے کے لیے کوئی خاص بیان نظر نہیں آتا، بلکہ جب یہ صورتحال دیکھی جاتی ہے تو اس صورتحال کو دیکھ کر یہ کلمات زباں پر جاری ہوتے ہیں کہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشت یہ امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گھرا ہے، اور ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگرچہ حال برا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ ناظرین کرام، وہ پاک سرزمین بیت المقدس یا پھر بیت المقدس، ناظرین کرام، پاک سرزمین ہے، وہ پاک اور مقدس اور بابرکت سرزمین ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی عزتوں سے نوازا ہے، بڑا شرف عطا کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر اس کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ اسے کئی انبیاء سے نسبت حاصل ہونے کی وجہ سے اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے۔
مشہور مفسر قرآن قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی برکتوں سے نوازا ہے۔ اس کی بہت سی برکتیں ہیں، اور بابرکت اس کو رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ ببرکات الدین والدنیا، کہ بیت المقدس اللہ تبارک و تعالی نے ایسا رکھا ہے کہ جس کے اندر دین اور دنیا کی برکتیں خالق کائنات نے رکھ دی۔ دینی برکات کون سی رکھ دی اللہ تبارک و تعالی نے؟ دینی برکات یہ رکھی کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ اس میں انبیاء پر وحی نازل ہوتی رہی۔ خالق کائنات اس سرزمین میں اپنے نبیوں پر وحیاں نازل کرتا رہا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے تمام انبیاء کی یہ جائے عبادت بھی رہی۔ اور دنیاوی اس کے اندر برکت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہاں قرب و جوار کے اندر نہروں اور درختوں کی کثرت ہے، جس کے سبب یہ سرزمین بہترین عیش اور راحت کا مقام ہے۔ اور پھر اس کی خاص برکت تو اس وقت اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی، اور اس کی برکت میں اس وقت بہت اضافہ ہو گیا کہ جب سفر معراج کے پہلے مرحلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں قدم رکھا، اور حسین منظر ظاہر ہوا، وہ یہ کہ تمام انبیاء صف بستہ پیچھے کھڑے ہیں اور خاتم الانبیاء ان کی امامت فرما رہے ہیں۔ اس وقت اس جگہ کی برکت کے اندر عروج پہنچ گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روئے زمین پر دوسری مسجد ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین پر پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد حرام اللہ کا سب سے پہلا گھر تھا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی، پھر دوسرا گھر مسجد اقصی تھا۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے نبی ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، ان دونوں کے درمیان عرصہ کتنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی اور مسجد حرام کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی 40 سال بعد مسجد اقصی بنائی گئی مسجد حرام کے۔ اور یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے اندر نمازوں کی بہت زیادہ فضیلت رسول اللہ نے بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کے اندر ایک نماز پڑھنا عام مساجد میں 500 نمازیں پڑھنے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور آج ذرا غور کر کے دیکھیں کہ ایسی بابرکت جگہ پر نہتے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ایسی بابرکت سرزمین پر نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ایسی بابرکت جگہ کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں، اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ جب میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوگی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ جب تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور وہ شکست کھا کر بھاگتے پھریں گے، کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، آ اور اسے قتل کر ڈال۔ وہ وقت ضرور آئے گا، وہ وقت ضرور آئے گا، لیکن بس جذبہ ایمانی بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور آج جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ خالق کائنات بیت المقدس کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، اور دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما دے، اور مسجد اقصی پھر سے اپنی وہ برکتیں، وہ بہاریں لوٹاتی رہے۔ بس
مسلمانوں کے جذبہ ایمان کو بیدار کرنا ہے، مسلمانوں کے جذبہ ایمان کو بیدار کرنا ہے۔